راستوں کی طرف آہستہ آہستہ لے جایا جہاں پر اللہ کی حیائیں اور اللہ کی رضائیں تھیں۔ نفلی روزوں کی میرے اندر ایک محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ چلو لالچ ہی صحیح کہ ٹھیک ہے یہ تو باڈی کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو چلو روزہ رکھتی ہوں۔ اگر روزے رکھے ان سب کی بدولت جو ان سب کی طرف جانے کی جو وجہ بنی وہ تھی درود ابراہیمی۔ آپ سارا دن میں نہ پڑھیں مگر آپ کسی ایک وقت میں پوری محبت اور یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ نبی کی شفاعت حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے آسان راستہ ہے درود پاک کا بلا ناغہ اس طرح سے پڑھنا کہ آپ اسے اپنی زندگی میں اس طرح کے وظیفوں میں شامل کر لیں جیسے آپ نے روزانہ پانی لازمی پینا ہے۔ پانی کے بغیر آپ کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کھانا لازم کھانا ہے کیونکہ کھانے کے بغیر آپ جی نہیں سکیں گے۔ بالکل اسی طرح درود پاک کو اپنی زندگی میں اتنا اہم کر کے شامل کر لیں کہ آپ کو لگے کہ آپ کی روزمرہ کی جو روٹین ہے زندگی کی، زندہ رہنے کے لیے ان میں سے ایک درود پاک کا ڈیلی پڑھنا ہے۔ آپ کا ایک مرتبہ نبی مکرم پر درود پڑھنا، رسول اللہ کے لیے ایک بار رحمت کی دعا کرنا، آپ کو اللہ سے 10 مرتبہ رحمتوں کی ایک بہترین خیر عطا کرواتا ہے۔ کس قدر خوبصورت اور کس قدر دگنا تگنا سودا ہے، کمال ہے۔ اس کے باوجود آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف انہی لوگوں کے لیے آسان ہے جو اس میں خاص قسم کے علماء کرام ہیں یا کوئی خاص قسم کے عالم دین ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ درود پاک سب کے لیے ہے۔ درود پاک میں اللہ کی بہترین رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں مایوس ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یقین کیجئے آپ درود ابراہیمی کو تھامیے۔ درود ابراہیمی نہ صرف آپ کی دعاؤں کو مستجاب کروانے کا اللہ کے قریب بہترین دوست ہے، بہترین رہنما ہے، بلکہ آپ اس کی برکت سے اور اس درود پاک کے وسیلے سے جو کہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر پڑھیں گے، آپ اللہ سے صرف اللہ کی رضاؤں کو ہی طلب کرنے لگ جائیں گے۔ اور یقین کیجئے دعاؤں کی بہترین قبولیت یہی ہے کہ آپ اللہ سے وہ طلب کریں جو اللہ کی رضا ہے۔ انسان جب اپنے لیے مانگتا ہے نا تو وہ بعض اوقات وہ بھی مانگتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے اس کا، جبکہ آپ کا رب آپ کو ان چیزوں سے ہمیشہ دور ہی کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ مگر ہمیں وہاں کیا لگتا ہے کہ ہماری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا نہیں سن رہا، میں نے تو اس کو بہت دعاؤں میں مانگا مگر یہ مجھے نہیں ملی، یہ مجھے نہیں ملا۔ مگر یقین کیجئے جب آپ اللہ کے پیارے محبوب کو اس طرح سے یاد کرنا شروع کریں گے درود پاک کی صورت میں، تو اللہ آپ کو صرف انہی چیزوں، انہی انسانوں اور انہی محبتوں کی طرف متوجہ کرے گا جو آپ کے حق میں بہترین ہوں گی۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو وہاں پر لگا دیا جائے جو آپ کو ملے گا بھی اور آپ کے لیے بہترین بھی ہے اور ان میں خیر و برکت بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہے، اس سے بڑھ کر کیا خوش بختی ہو سکتی ہے کہ آپ کو اللہ اپنی رضاؤں کے مطابق موڑنا شروع کر دے، جہاں پر تکلیفیں نہیں ہوں گی اور جہاں پر دکھ، رنج اور غم نہیں ہوں گے۔ تو بے شک درود پاک زندگی کا ایک بہترین ساتھی ہے جو آپ کو دکھوں سے، کرب سے، تکلیفوں سے، رنج و عالم کے افزدہ دن و رات سے اللہ کی رحمتوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ بہترین ساتھی ہے، آپ اس کو اپنے ڈیلی کے عمل میں کر کے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔